إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا، یکتا، واحد، اکیلا پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 130 کے اندر ایسے لوگوں کو بے وقوف قرار دیا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، آپ کی ملت کو، آپ کے دین حنیف کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ کر زندگی بسر کرنے والے، وہ دنیا کے اندر احمق ترین لوگ ہیں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر قد کانت لکم، اے لوگو تم سب کے لیے، اسوۃ حسنہ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ایک رول ماڈل ہے، فی ابراہیم والذی معہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے پیروکار ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ صرف عید الاضحیٰ کے لیے قربانی ہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کر کے، تازہ کر کے ہم نے نہیں کرنی، بلکہ اپنی زندگی کے تمام وہ پہلو جو ہم خوشیوں اور غمیوں کو سمیٹتے ہیں، خوشیوں اور غمیاں، لیل و نہار، ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ سارے کا سارا ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی فرما برداری کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے کو اعتماد میں لیا، بیٹا بھی قربان جائیں، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزریے، آپ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے صابر پائیں گے۔ تو دونوں نے پریکٹیکل پیش کر دیا، تو اللہ خالق و مالک نے
آوازہ بلند کیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، تم نے تو خواب کو پریکٹیکل حالت دے دی، تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اپنی نسلوں کو کیا نصیحت دی؟ اس معاملہ کے اندر بھی وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو قربانی کے ساتھ اس قسم کی وصیتیں کرتے ہیں۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132، 132 میں اللہ خالق و مالک ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹوں کو وصیت جو انہوں نے کی اس کو بیان کرتا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ہمارے بیٹو ہرگز تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، تم اپنی زندگی کی آخری سانس تک دین کو پکڑے رکھنا، تھامے رکھنا، اپنا ایک لمحہ بھی دین کے بغیر نہ گزرنے پائے۔ یہ انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحت کی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر حالت ایمان میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کی اس نشست و مجلس میں عید الاضحیٰ کے خطبہ میں ہم میں سے ہر ایک نے ایک سے زائد قربانیاں کرنی ہوگی، ایمانداری سے بتلائیے گا۔ مجھے جواب نہیں چاہیے بڑی مجلس میں، آپ لوگ عزت دار ہیں، آپ کی عزت نفس مجھے بڑی عزیز ہے، آپ اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کے سوچیں کہ آج جس نے نماز فجر ادا نہیں کی وہ کس منہ سے قربانی کرے گا؟ وہ یہاں پہ عید الاضحیٰ کی نماز کس منہ سے پڑھنے کے لیے آیا ہے کہ جس کی فجر چھوٹ گئی ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ اگر نہیں پڑھی کسی نے تو خدارہ اللہ کے لیے قربانیوں کی گردنوں پہ چھریاں چلانے سے پہلے اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے رسوا کر لینا اور اللہ سے معافی مانگ لینا کہ یا اللہ تیری بڑی مہربانی ہون چھڑ دے، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا۔ عہد کریں اللہ خالق و مالک کے ساتھ۔ اللہ نے بڑی ترتیب بانٹ رکھی ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ میں نے اپنی گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر بھی آیت پیش کی ہے، اللہ نے ترتیب نماز، پھر قربانی، پھر ساری زندگی، پھر مرنا، سارا کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کریں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان کے آنے والے قیامت کی دیواروں تک اللہ خالق و مالک نے جاری رکھا، ہم بھی کر رہے ہیں۔ آج پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں بھی خطیب خطبہ دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، سو ہم بھی اگر اپنی زندگیوں کو کھپا دیں گے کتاب و سنت کے مطابق، امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا بھی تذکرہ اور نام لینے والا ضرور ہوگا۔ الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو قرآن مجید اٹھا کے دیکھو، سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے تمہاری زندگی اور تمہاری موت، میں نے زندگی اور موت کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھوں تمہیں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ تو قربانی کے علاوہ بھی بڑے سارے نیک اعمال ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتا ہے میں نے پیدا ہی نہیں کیا جن و انس کو سوائے اس کے کہ یہ میری عبادت کریں، میری پوجا کریں، میری بندگی کریں۔ ہمارا جینے کا، پیدا ہونے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی بندگی ہے اور کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اٹھائیے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208۔ اللہ خالق و مالک ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے پورے کے پورے اسلام میں آؤ، سال کے بعد نہیں، قربانی کر لی، نمازوں کی پرواہ ہی نہیں، گوشت بانٹ رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، شرم کرنی چاہیے۔ میں قربانی کرنے والے کہ پہلے نماز تھی پھر قربانی تھی، ہم نے قربانی لی، قربانی کا جانور پرچیزنگ کرتے ہوئے ہم نے نمازوں کو قربان کیا، ہم نے صبح فجر کی نماز کو قربان کیا، ہم ذبح کرتے ہیں، ظہر ہوتی ہے، جماعت چھوٹتی ہے، چھوٹتا ہے، قربانی کر رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا، نہ میرے پاس کوئی ایسا ہتھیار ہے کہ میں کہوں اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کرنی، اللہ کو پتا ہے۔ اللہ تو بنی اسرائیل کی گہبہ سے جتے کے ساتھ کتے کو پانی پلانا بھی قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ لیکن آپ لوگ اللہ کی بنائی ہوئی ونڈ کو خراب نہ کریں۔ انما کان قول المؤمنین، اللہ قرآن میں کہتا ہے
مومنہ کو قول تو یہ ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے پورے سال میں، وہ عید الفطر ہو، رمضان ہو، عید الاضحیٰ ہو، ذوالقعد ہو، ذوالحج ہو، محرم ہو، جب بھی اللہ فرماتا ہے مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول اپنی طرف بلاتے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، کہ آؤ ہم تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، تو یہ کہتے ہم نے سنا اور کیا کیا؟ ایسا ہی نہ سمعنا وَأَطَعْنَا، سنا اور فوری اطاعت کی۔ یہی وصف تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ فرماتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کامیاب و کامران ہونے والے ہیں۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، تسلی کے لیے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، شرط یہ ہے کہ اس میں للہیت ہو، مال حلال کا ہو، طریقہ مسنون ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، اسٹیٹس پہ تمہاری جانوروں کی ویڈیوز نہ لگی ہو۔ اللہ فرماتا جو خرچ کرو گے اس سے کہیں زیادہ بڑھا کے دوں گا، لہٰذا تم نے جو قربانیاں خریدی، ہم نے جو قربانیاں خریدی، نہ جانے کتنے کہتے پیسے خرچ کر دیے اس مد میں بھی، اور جس کسی مد کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ قرآن لا ریب کتاب کے اندر گارنٹی دیتا ہے کہ میں اس کو بڑھا دوں گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے اور وسعت دینے والا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا جب ہمارے بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، جب بیت اللہ کو تعمیر کر رہے تھے، تو ساتھ میں کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے رب ہماری طرف سے قبول کر لیجیو۔ سو میری گزارش ہے آخری لمحات میں قربانیاں کر رہے ہیں تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اللہ سے کہ یا اللہ قبول بھی کر لیں، اور یہ فلسفہ ذہن میں رکھیے گا کہ نمازوں کے ساتھ ہی اللہ قبول کرے گا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے، باقی واللہ اعلم میں گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ کو پتہ ہے کس کی قبول ہونی ہے اور کس کی نہیں ہونی ہے، لیکن اصول قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری قربانی کو اپنے ہاں قبول کر لے۔ یہ آخری گزارش تھی جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اپنی نیکی کو قبول سے پرانی نیکی قبول کر رہے تھے۔ بہت اچھا ہو، آپ گوشت شاپر میں ڈال رہے ہیں، دے رہے ہیں، آپ اس کی صفائی کر رہے ہیں، آپ اس کو بانٹ رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے رہے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ اللہ کے رسول صبح و شام اللہ خالق و مالک سے ہاڈا ڈالا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع بخش علم دینا، نفع بخش علم دینا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، پاک صاف ستھرا پاکیزہ طیب رزق دینا، وعملا متقبلا، اور ایسے اعمال کی توفیق دینا جس کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ خالق و مالک ہماری طرف سے قبول فرمائے۔ اللہ سے التجا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، کہنے والے سننے والوں کو اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری سستیوں سے درگزر فرمائے، ہماری کوتاہیوں سے نظر انداز فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقاضۂ بشریت جہاں جہاں جو سستیاں ہے اللہ اپنی رحمت کے واسطے سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے، اور جو ہم نے نیکیاں کی، جو کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی، اللہ بڑھا چڑھا کے اپنی جناب میں اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ سے التجا ہے کائنات بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی بھی پریشانی کے اندر، مصیبت میں، آزمائش میں، بیماری میں، تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ خالق و مالک اپنے فضل و کرم سے تمام امت مسلمان کے مرد و زن، جوانوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں، خواتین کو اللہ خالق و مالک ان کے احوال پہ رحم فرما دے۔ جو اس لمحے تک دنیا فانی سے کوچ کر گئی ایمان کی حالت میں،
اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اللہ ان کی قبروں کو تحت نگاہ وسیع فرما دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسلوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو جی رہے اللہ خالق و مالک ان کی جان مال عزت و ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی شرم و حیا کی حفاظت فرمائے، اللہ سے التجا ہے جو تنگ دست ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تو وافر رزق دینے والا ہے، اے اللہ اپنی جناب سے پاکیزہ طیب وافر صاف ستھرا وافر رزق عطا فرما، اے اللہ تنگیوں کو دور فرما، اے اللہ جن کو رزق دیا ہے ان کو اچھے طریقے سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بے اولاد ہے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو لفظ کن کے ساتھ سارے بے اولادوں کو اولاد دے سکتا ہے، اے اللہ اپنی جناب سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ جو اولادوں والے ہیں اللہ ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، ان کو نیک بنا صالح بنا، اے اللہ ہمارے بڑے گزر چکے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، جن کے والدین گزر چکے اللہ خالق و مالک ہمیں اپنے والدین کے لیے اپنے بڑوں کے لیے آباء و اجداد کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس پنڈال کے اندر جو عید کی نماز خطبے کی تیاری کرتے ہیں، سپیکروں والے ہیں، یہ سوسائٹی والے ہیں، یہ ہمارے سیکیورٹی والے ہیں، گارڈ بھائی ہیں، اے اللہ ان کی دین دنیا بہتر فرما، اے اللہ ان کی دین دنیا بہتر فرما، اے اللہ دین دنیا بہتر فرما، اے اللہ اس پار کو عیدین کی نمازوں کی صورت میں، مسجد امن کو اپنی نمازوں کی صورت میں، اپنی تدریس کی صورت میں، اپنے علم حاصل کرنے کی صورت میں، مرد و زن جتنی بھی مرد اور خواتین ہیں اللہ سب کی طرف سے قبول فرما، اے اللہ سب کو اس کا دنیا اور آخرت بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ مسجد امن کو چلانے والے، مسجد امن کے اندر نمازیں دینے والے، اقامت کہنے والے، جمعہ پڑھانے والے، امامت کروانے والے، ترجمہ پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے، ناظرہ پڑھانے والے، صفائی کرنے والے، اے اللہ ہماری بہنیں جو بیسمنٹ کے اندر بہترین کام کر رہی ہے، اے اللہ اپنی جناب سے بہترین اس کا نعم البدل عطا فرما، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.